ہے بالا تیرا، سر اونچوں سے سر قدم ہے آلہ تیرا. سر اونچوں سے سر قدم ہے آلہ تیرا. یہ دل یہ جگر، یہ دل یہ جگر، یہ آنکھیں یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یقیناً دوستو، ہم اور آپ زندے اور ہمارے غوث اعظم زندے، ہمارے خواجہ غریب نواز زندے، ہمارے نبی زندے، اور ان کے صدقے میں ہم سب بھی زندے. لہذا زندہ دلی کا ماحول بنائیں. اور ہم ان حضرات سے گزارش کریں گے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے، ان سے گزارش کروں گا نہ گھبرائیے نہ شرمائیے، آہستہ آہستہ کھسکتے قریب تشریف لائیے. جو کارپوریشن سے بنا ہوا ہے پانی کا، یہ ان سے گزارش کروں گا ادھر آ جائیں. یقیناً آپ لوک سبھا کا ٹکٹ تو نہیں لیں گے، مگر اس محفل میں بیٹھنے سے جنت کا ضرور ٹکٹ مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ یاد آ رہا وہ واقعہ کہ ابو لہب جیسا کٹر ظالم ہے، دشمن رسول ہے، ہونے کے باوجود اپنی غلامہ اپنی خادمہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوم ولادت پہ، پیدائش کی خوشخبری پر، وہ رسول کائنات نہ سمجھ کر بلکہ صرف اپنا بھتیجا سمجھ کر اپنے غلام کو خوشخبری پر آزاد کر دیا. تو اسے عذاب میں پیر کے دن تخفیف ہو جایا کرتی تھی. تو ہم تو غلام رسول ہے، امت رسول ہے، تو یقیناً ان کی محفل میں بیٹھنے سے ہمیں اور آپ کو جنت مل جائے گی. سبحان اللہ. اور یہی نہیں، نعرہ تکبیر، بولو جی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، علی کا دامن، نعرہ تکبیر، وکیل این، آوازوں سے نکالو، وکیل این، وکیل این، نعرہ تکبیر، رسالت. اور یہی نہیں دوستو، توجہ کے ساتھ مختصر سا وقت کے لیے حاضر آیا ہوں آپ کے سامنے. وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بہت جلدی رخصت ہو جاؤں گا آپ کے سامنے سے. یہی نہیں بلکہ قرآن اعلان کر رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، حکم دیا گیا نماز پڑھو. اور یہ مت سمجھے کہ ہم یہ بات بتا رہے ہیں تو نماز کو ہلکا کر دیں، ایسا نہیں، بلکہ نماز فرض عین ہے. اور ہمارے یہ سلسلے کے اندر نماز پنجگانہ ایک ہر حال میں ادا کرتا ہے، جیسا کہ آقا کی حدیث ہے، قرآن کا حکم ہے اس کے مطابق. رب ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا چرچا کرو تمہارا میں چرچا کروں گا. اور تم زمین پر میرا چرچا کرتے ہو تو میں تمہارا آسمان میں چرچا کرتا ہوں. میں تمہارا آسمان میں چرچا کرتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو اتار دیتا ہے روئے زمین پر اور کہتا ہے جاؤ دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے، کیا میری یاد بنا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. رب جانتا رہتا ہے، اس کے باوجود رب تبارک و تعالی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا. اللہ جانتا رہتا ہے، اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے میرا بندہ روئے زمین پر کیا کر رہا تھا. تو فرشتہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ تبارک و تعالی، اے الہ العالمین، تیرا بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا، تیری یاد بنا رہا تھا، تیرا چرچا کر رہا تھا. رب فرماتا ہے جاؤ کہہ دو ان لوگوں سے جتنے لوگ اس محفل میں، ذکر کی محفل میں، میلاد مصطفیٰ میں، روز کی 11ویں میں بیٹھے ہوئے تھے، ان تمام لوگوں کی بخشش کر دیا. سبحان اللہ. یقیناً دوستو، ہمسر کی سرزمین کے مسلمانوں، سنی مسلمانوں، غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہونے والے مسلمانوں، قسم خدا کی اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ رب نے ہمیں اور آپ کو آج کی رات
موقع دیا ہے کہ غوث اعظم کی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، اور غوث اعظم بھی حاضر ہے، خواجہ غریب نواز بھی حاضر ہے، اور ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس محفل میں حاضر ہے، اور پنجتن پاک بھی حاضر ہے۔ دوستو سب کے سب موجود ہیں اس محفل کے اندر۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہی ہے دوستو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس روئے زمین پہ دوستو ذہن کو صاف کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اس روئے زمین پہ ہر ایک کو ہر ایک سے خوف ہے۔ تھوڑی تھوڑی مثال کے طور پہ یوں سمجھو آپ کہ اگر کہیں بہت بڑا دنیا کا پہاڑ ہے تو وہ ہمالیہ پہاڑ بھی خوف کھا رہا ہے کہ کوئی تراشنے والا نہ آ جائے کہ ہم چھوٹے پڑ جائے۔ جانور بھی خوف کھا رہا ہے کہیں انسان نہ آ جائے ہمیں کاٹنے کے لیے۔ وہ چوپایا خوف کھا رہا ہے، وہ چارہ خوف کھا رہا ہے کہ کوئی ہم کو آ جائے نہ کھانے کے لیے۔ انسان خوف کھا رہا ہے ہم مجرم ہیں تو کوئی پولیس والے نہ پکڑ کے لے جائے۔ ہر کوئی اس دنیا میں خوف کھا رہا ہے، مگر قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ کے ولی کو نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا ڈر ہے۔ اگر خوف اور ڈر غم ہے تو صرف رب کا ہے دوستو۔ اور ہم اور آپ اسی اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہے دوستو، اسی اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ۔ اور وہ اولیاء اللہ جس طرح ہمارے اور آپ کے نبی تمام نبیوں کے سردار، اسی طرح ہمارے اور آپ کے ولی اولیاء اللہ غوث اعظم تمام اولیاء اللہ کے سردار ہے دوستو۔ سبحان اللہ۔ ان کا قدم مبارک تمام اولیاء اللہ کے اوپر ہے۔ حضور غوث اعظم پیر دستگیر مادر ذات ولی ہے، مادر ذات ولی ہے۔ ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوتے ہیں تو ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے پہلے ہی دن سے غوث پاک روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو شک ہوتا رہتا ہے چاند نکلا ہے یا نہ نکلا ہے۔ ام الفاطمہ، فاطمہ ان کے والدہ محترمہ کا نام ہے، چلو ان کے گھر میں عبد القادر کی ولادت ہوئی ہے، عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی ہے۔ ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ ایک ایسا بچہ ہے پیدا ہوا ہے تو ماں کے چھاتی کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ وہ بچہ صبح فجر سے پہلے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک لوگوں کو بتا دیا کہ وہ غوث اعظم ہے، انہی کے دامن سے ہم اور آپ وابستہ ہے دوستو۔ حضور غوث اعظم جب استاد کی بارگاہ میں جاتے تو ماں نصیحت کرتی ہے، قسم خدا کی ہر ایک فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی سیدہ خاتون جنت کی بہنوں سے التجا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں کہ ماں نصیحت کرتی ہے۔ یہ واقعہ مشہور ہے، بیٹا جانا راستے میں تو سب سے پہلے ماں نصیحت کرتی ہے بیٹا سچ ہی بولنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ نصیحت کر رہی ہے۔ یقیناً جاتے ہیں راستے میں غوث اعظم اپنے خزانے کو، اپنے دولت کو، اپنے روپیے پیسے کو، اپنے مال کو، اپنے اشرفیہ کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو بتا دیتے ہیں میرے پاس اتنا مال و دولت ہے۔ اسی وقت بتا دیتے ہیں، بتا دینے کے بعد وہ ڈاکو اور چور تو کیا وہ سب تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم تو سالوں سال سے، کئی سال سے یہاں ہم ڈکیتی کر رہے ہیں، مگر ایسا انسان سے
ہمیں کبھی نہیں ملاقات ہوئی ہے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا راز ہے؟ تو کہتے ہیں غوث اعظم مجھے میری ماں نے وہ نصیحت کی ہے کہ بیٹا سچ ہی بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جس کی وجہ سے میں سچ بول رہا ہوں، رب کے فرمان کے حکم کے مطابق بھی عمل کر رہا ہوں اور ماں کے نصیحت پہ بھی عمل کر رہا ہوں۔ جتنے ڈاکو چور تھے سب نے غوث اعظم کی دستی مبارک پر توبہ کر کے داخلی اسلام ہو جاتے ہیں، ان تمام کے تمام وقت کے ولی بن جاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی۔ حضور غوث اعظم استاذ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد مکمل 18 جز اسی وقت بچپن کے عالم میں 18 جز قرآن پاک مکمل برزبانی سنا دیتے ہیں، استاد تعجب میں پڑ جاتے ہیں، اے میرے لاڈلا تم نے اس قرآن مجید کے 18 جز کو کہاں یاد کر لیے؟ کہتی ہماری ماں ام الخیر فاطمہ نے صبح کے وقت فجر کی نماز ادا کر کے مصلی بچھا کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، ہم ماں کے پیٹ میں تھے قرآن پاک کو سنا کرتے تھے، ماں تلاوت کیا کرتی تھی۔ میری ماں بھی 18 جز کی حافظہ تھی، اس قرآن کو ہم نے ماں کے پیٹ میں 18 جز یاد کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ یہی نہیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، یا خواجہ۔ تو حضور غوث اعظم پیر دستگیر نے ماں کے پیٹ کے اندر 18 جز مکمل یاد کر کے قرآن پاک استاذ کی بارگاہ میں سنا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا ماں کا گود بھی ایک پہلا مدرسہ ہے، ماں کا گود بھی ایک پہلا مدرسہ ہے۔ ماں جس طرح اپنے بچوں کی پرورش کر کے اور تربیت دے گی ویسی صبح کے دن وہ اولاد پیدا ہوگا دوستو، وہ اولاد بنے گا دوستو۔ اگر صحیح تربیت ہے، صحیح اسے راستہ دکھائی ہے تو وہ اولاد فرما بردار ہوگا۔ حضور غوث اعظم کی جس دن ولادت ہوئی ہے اس دن جیلان کی سرزمین پہ 1100 لڑکے پیدا ہوتے ہیں اور سب کے سب اللہ کے ولی ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہی نہیں، حضور غوث اعظم جب ماں کے شکم کے اندر تھے تو ماں کو چھینک آتی تھی تو بیٹا حضور غوث اعظم ماں کے شکم کے اندر ہی ماں الحمدللہ کہتی ہمارے سیف اللہ میں جہاں کہیں تو سلائیں ماں الحمدللہ چھینک آنے پر ماں الحمدللہ کہتی تو حضور غوث اعظم ماں کے پیٹ کے اندر ہی یرحمکم اللہ کہا کرتے تھے۔ یہ ہمارے غوث اعظم کا مرتبہ ہے، ہم اور آپ انہی کے دامن سے وابستہ ہے دوستو۔ حضور غوث اعظم نے اپنی پوری زندگی کو ذکر و اذکار اوراد و وظائف میں گزار دیے۔ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے اور اس درمیان میں رب کا ذکر کرتے رہے، رب کا ذکر کرتے رہے۔ خلوت میں ہوتے، جلوت میں ہوتے، جنگلوں میں ہوتے، بیابانوں میں ہوتے، کہیں بھی ویران جگہوں میں ہوتے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے دوستو۔ سبحان اللہ۔ تو ایسی ہی ذکر ایک ایسی عبادت ہے، خانقاہوں سے ایسا پیغام دیا جاتا ہے دوستو، آپ بھی وابستہ رہے، آپ کی نسل بھی وابستہ رہے۔ جس طرح پیٹ کے لیے کھانے کی ضرورت ہے ویسے ہی دل کی صفائی کے لیے ذکر کی ضرورت ہے دوستو۔ ہم نے ذکر نہیں کیا بلکہ قرآن کا اعلان کے مطابق ہم نے حکم پہ عمل کیا دوستو۔ اور غوث اعظم جس دامن سے ہم اور آپ وابستہ ہے انہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ کر درمیان میں ذکر ہی ذکر کیا کرتے تھے۔ یقیناً ہم اور آپ انہیں غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہے۔ حضور غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو بشارت دی ہے، اپنے مریدوں کی اپنے ہاتھ میں ضمانت لی ہے۔ انہوں نے غوث اعظم نے فرمایا کہ میں دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں، اپنے مریدوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح
طرح کے رائی کا دانہ ہتھیلی میں رکھ دیا جائے ویسے ہم اپنے مریدوں کو دیکھ رہا ہوں، اور میرا ہاتھ کا سایہ ہمارے مریدوں کے اوپر ویسا ہی ہے جیسے آسمان زمین پہ سایہ کیے ہوا ہے، ویسے میرا دست مبارک دست اقدس ان تمام مریدوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ حضور غوث اعظم نے ضمانت لی دوستو اپنے مریدوں کے لیے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک کہ میرا ایک ایک مرید جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہو دوستو کہ ہم اور آپ غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہے، غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور غوث اعظم کی یاد ہمیشہ اس سرزمین پہ، رزاق نگر کی سرزمین پہ، خانقاہ غوثیت کے اندر غوث اعظم کا چرچا کیا جاتا ہے، غوث اعظم کی ذکر کی جاتی ہے، غوث اعظم کی محفل منائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ خوش نصیب انسان ہے جو ان خانقاہ سے وابستہ ہے، غوث اعظم کے دامنوں سے وابستہ ہے۔ اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید وہ ہے اس وقت تلک نہیں مرے گا جب تک کہ توبہ نہ کر لے، سبحان اللہ۔ جب تک کہ توبہ نہ کر لے اس وقت تک میرا مرید نہ مرے گا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر میرا مرید مرے گا۔ تو اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیب ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ، غوثیت، یا غوث، چشتیہ، وکیل ہند، وکیل ہند۔ جو لوگ ابھی تک وابستہ نہیں ہوئے ہیں ان غوث اعظم کے قول کو سن کر وابستہ ہو جائے اور یہ ارادہ کر لے کہ اپنی نسل کو بھی ان غوث اعظم کے دامنوں میں اپنے نسل کو بھی دے دیں گے تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم جہنم کے فرشتوں سے جا کر پوچھتے ہیں کہ جہنم کا دروغہ، کیا اس جہنم کے اندر میرا کوئی مرید ہے؟ تو جہنم کا دروغہ کہتا ہے آج سے ہی نہیں بلکہ جب سے آپ کے مرید اس دنیا کے اندر ہے اور صبح قیامت تک کے لیے رجسٹر تیار کر کے دے دیا گیا ہے مجھے کہ آپ کے مریدوں کو اس جہنم کے اندر نہیں بھیجا جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہونی چاہیے۔ کہا گیا ہے جس کا پیر کوئی نہیں تو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا ابھی بھی اب آپ بھی اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے بچوں کو غوث اعظم کے دامنوں سے وابستہ کرا دیں، سبحان اللہ۔ اور جب وابستہ کرا دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کا میدان جب قائم ہوگا تو اللہ کے نبی سید عالم مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، پھر اولیاء اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم حکم دیں گے کہ جاؤ تم اپنے مریدوں کی بخشش کروا دو، تم اپنے مریدوں کی شفاعت کرو، تم اپنے مریدوں کی شفاعت کرو۔ تو یعنی کہ غوث اعظم بھی ہمارے اور آپ کی شفاعت فرمائیں گے قیامت کے میدان میں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اپنے گردن کے اندر غلامی کا پٹا، غوث اعظم کے غلامی کا پٹا ڈال لیجئے تاکہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ حضور غوث اعظم کی بہت بڑی شان ہے۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا راستہ ہے دوستو جو بھٹکانے اور غلط جانے والا راستہ نہیں بلکہ اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ، سیدھا راستہ ہے۔ یقیناً جو غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا اسے خدا بھی مل جائے گا، اسے ولی بھی مل جائیں گے، اسے علی بھی مل جائیں گے، سبحان اللہ، اسے نبی بھی مل جائیں گے، اسے خدا بھی مل جائے گا۔ دنیا اور آخرت اس کی کامیاب ہو جائے گی۔ اسی سنت کو ہمارے وکیل ہند نے اپنایا تھا دوستو، اسی سنت کو آج
जिंदा कर रहे हैं। जगह जगह हर शहर में जाकर हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर महबूब खलीफा साहब, जो हुजूर वकील हिंद रात की तारीकियों में, अंधेरों में, एलवीर की सरजमीन ही नहीं, पंचोली की ही सरजमीन ही नहीं, बल्कि ये कर्नाटक का ही सरजमीन नहीं, बंगाल की खाड़ी में जाकर, कश्मीर की पहाड़ की वादियों में जाकर यही गौसे आज़म के पैगाम को आपकी कुर्बानी पेश इनका नाम आता है, हाथ उठा के बोलो जी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसका नाम है जिंदाबाद, जिंदाबाद, खलीफे, जिंदाबाद, खलीफा। आज उसी वकील हिंद की सुन्नत को अपनाते हुए हुजूर साहिब सज्जादा साहब हर जगह, रात की तारीकी हो या दिन का उजाला हो या बरसात हो, कैसा भी वक्त हो, अपनी कुर्बानी हर तरह से हर वक्त देने के लिए तैयार है। यकीनन हम और आप गौसे आज़म की गुलामी का सबूत पेश करते रहे और हम और आप गौसे आज़म के सच्चे पक्के दीवाने रहे और हम और आप उनके दामन से वाबस्ता रहे और हमारी नस्ल भी उन गौसे आज़म के दामन से वाबस्ता रहे। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है, हम सबों को सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर हमारे वकील हिंद के कमालात में, दराजात में बुलंदी अता फरमाए। हुजूर साहिब सज्जादा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। उनके फैजान से हम सबों को मालामाल अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।